السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون فتول عنہم فما انت بملوم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے یا مجنون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں، باغی لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 55 کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے اس سورت کا مطالعہ الحمدللہ جاری ہے، جس میں ان سے پہلے آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیوں کا تذکرہ کیا، آسمان کا تذکرہ کیا، اور اپنے زور سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا اور اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ زمین کو بچھایا اور اسے ہموار کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، جوڑے بنائے، شاید تم اس سے سبق لو، پس دوڑو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف دوڑو۔ مختصر الفاظ میں اللہ کی طرف دوڑنے اور لپکنے کی دعوت دی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف نہ صرف بڑھو بلکہ تیزی کے ساتھ بڑھو، کہ اس کو پا لینا، اپنے مالک کی حقیقی کو پا لینا اور منزل مقصود کو پہنچ جانا ہے۔ اللہ کی طرف لپکنے میں اس کے ساتھ جذبات کی وابستگی کا اظہار بھی ہو رہا اور اس میں امیدوں کی ایک دنیا بھی بسی ہوئی ہے۔ تو ہر نیکی کو، خیر کو حاصل کرنے میں اللہ کی طرف دوڑ، سبقت لے جانا، آگے بڑھنا۔ تو میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یہاں تک ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد کی آیتیں ہیں ابھی میں نے اس کی تلاوت اور ترجمانی پیش کی۔ فرمایا گیا، یوں ہی ہوتا رہا ہے کہ ان سے پہلے کی قوموں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ یعنی آج پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی زبان سے آخرت کی خبر اور توحید کی دعوت سن کر لوگ اسے ساحر اور مجنون کہہ رہے ہیں۔ رسالت کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب سے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے رسول آنا شروع ہوئے، آج تک جاہل لوگ اسی ایک حماقت کا پورا یکسانی کے ساتھ اعادہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ جس رسول نے بھی آ کر خبردار کیا کہ تم بہت سے خداؤں کے بندے نہیں ہو، بلکہ صرف ایک ہی اللہ تمہارا خالق اور معبود اور تمہاری قسمتوں کا مالک اور مختار ہے، جاہلوں نے شور مچا دیا کہ یہ جادوگر ہے،
جو اپنے افسوس اپنے باتوں سے ہماری عقلوں کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ جس رسول نے بھی آ کر خبردار کیا کہ تم غیر ذمہ دار بنا کر دنیا میں نہیں چھوڑ دیے گئے، بلکہ اپنا کارنامہ حیات ختم کرنے کے بعد تمہیں اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہو کر اپنا حساب دینا ہے، اور اس حساب کے نتیجے میں اپنے اعمال کی جزا و سزا پانی ہے۔ نادان لوگ چیخ اٹھے کہ یہ پاگل ہیں، اس کی عقل ماری گئی، بھلا مرنے کے بعد ہم کہیں دوبارہ بھی زندہ ہو سکتے ہیں؟ ایسے اشکالات خود کے اندر پیدا کیے اور لوگوں کے اندر بھی یہ لوگوں نے پیدا کیے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹھنڈے ٹھنڈے نبی کی بات مان لی گئی ہو، بلکہ نبی کو جھٹلایا گیا، ان کی تکذیب کی گئی اور مختلف ناموں سے ان کو یاد کیا گیا۔ قوماً اس میں جادوگر ہے یا مجنون ہے، ایسے کہہ کر جو ہے بات کو رد کیا گیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ سوال کر رہا اللہ تعالیٰ اس بات کا، کیا یہ لوگوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا ہے کہ سب ایک طریقے سے جھٹلانا، بات کو نہیں ماننا، ساحر ہے پکارنا یا مجنون کہہ کر پکارنا، کیا لوگوں نے سمجھوتا کر لیا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ جواب دے رہا، نہیں، بلکہ یہ سب کیا ہے، سرکش لوگ ہیں۔ یعنی یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہزارہ سال تک ہر زمانے میں مختلف ملکوں، قوموں اور وقتوں کے لوگوں کا دعوت انبیاء کے مقابلے میں ایک ہی رویہ اختیار کرنا اور ایک ہی طرح کی باتیں ان کے خلاف بنانا، کچھ اس بنا پر تو نہ ہو سکتا تھا کہ ایک کانفرنس کر کے ان سب اگلی اور پچھلی نسلوں نے آپس میں طے کر لیا ہو کہ جب کوئی نبی آ کر یہ دعوت پیش کرے تو اس کا یہ جواب دیا جائے۔ پھر ان کے رویے کی یکسانی اور ایک ہی طرز جواب کی یہ مسلسل تکرار کیوں ہے؟ اس کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ طغیان اور سرکشی ان سب کا مشترک وصف ہے۔ چونکہ ہر زمانے کے جاہل لوگ اللہ کی بندگی سے آزاد اور اس کے محاسبے سے بے خوف ہو کر دنیا میں شتر بے مہار کی طرح جینے کے خواہ ہیں۔ اس لیے اور صرف اسی لیے جس نے بھی ان کو اللہ کی بندگی اور خدا ترسانہ زندگی کی طرف بلایا، اس کو ایک ہی لگا بندہ جواب دیتے رہے۔ یہ جو ہے یہ ان کا ہوتا رہا۔ اس ارشاد سے ایک اور اہم حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ضلالت اور ہدایت، نیکی اور بدی، ظلم اور عدل اور ایسے ہی دوسرے اعمال کے جو محرکات نفس انسانی میں طبع موجود ہیں، ان کا ظہور ہمیشہ ہر زمانے میں اور زمین کے ہر گوشے میں ایک ہی طرح ہوتا ہے، چاہے ذرائع وسائل کی ترقی سے اس کی شکلیں بظاہر کتنی ہی مختلف نظر آتی ہوں۔ آج کا انسان چاہے ٹینکوں، ہوائی جہازوں اور ہائیڈروجن بم اور دوسرے اعلیٰ ایجادات کے ذریعے سے لڑے، اور قدیم زمانے کا انسان چاہے پتھروں اور لاٹھیوں سے لڑتا ہو، مگر انسانوں کے درمیان جنگ کے بنیادی محرکات میں سرمو فرق نہیں آیا، کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی طرح آج کا ملحد اپنے الحاد کے لیے دلائل کے چاہے کتنے ہی انبار لگاتا رہے، اس کا اس راہ پر جانے کے محرکات کا بہینے وہی ہیں جو آج سے 6000 سال پہلے کسی ملحد کو اس طرف لے گئے تھے، اور بنیادی طور پر وہ اپنے استدلال میں بھی اپنے سابق پیشواؤں سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ یہ ہے اس کی تفسیر، بلکہ وہ یہ بھی وجہ رہی ہے ان کی ضد، ہٹ درمی اور خواہش نفس کے مطابق اپنے آپ کو زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اپنی خواہش نفس نہیں بلکہ قرآن کے مطابق زندگی چلانا چاہتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق زندگی چلانا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ منشا ہے۔ آگے جو بات آ رہی کہ جو ہمارے سامنے یہ ہو جائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا انسان کو اور جن کو سوائے اس غرض کے لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اس کے لیے پیدا کیا۔ لیکن جب جب بھی انبیاء گئے، جس ملکوں میں گئے، جس دور میں گئے، تو اس وقت لوگوں کا معاملہ کیا رہا؟ انکار کرنے کا رہا، باغی ہوئے، سرکش ہوئے، بات کو مان کر نہیں دیے، چند کو چھوڑ کے اکثریت جو ہے انکار کری۔ تو وہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے سرکش ہوئے، کیا یہ بلکہ یہ لوگ جو ہے مل کر سمجھوتا کر کے کہیں نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتولی عنہم فما انت بملوم، یعنی ان سے رخ پھیر لو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں۔ یعنی اس آیت میں دین کی دعوت کا، تبلیغ کا ایک قاعدہ بیان فرمایا گیا جس کو اچھی طرح ہم کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک داعی حق جب کسی شخص کے سامنے معقول دلائل کے ساتھ اپنی دعوت، اپنا پیغام صاف صاف پیش کر دے اور اس کے شبہات اور اعتراض اور دلائل کا جواب بھی دے دے، تو حق واضح کرنے کا جو فرض اس کے ذمے تھا اس سے جو ہے وہ سبکدوش ہو جاتا ہے۔ حق اس نے جب پہنچا دیا تو پھر وہ جو ہے اس سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ شخص اپنے عقیدے اور خیال پر جمع رہے تو اس کی کوئی ذمہ داری داعی حق پر عائد نہیں ہوتی۔ اب کچھ ضروری نہیں کہ وہ اسی شخص کے پیچھے پڑا رہے، اسی سے بحث میں اپنی عمر کھپائے چلا جائے اور اس کا کام بس یہ رہ جائے کہ اس ایک آدمی کو کسی نہ کسی طرح اپنا ہم خیال بنانا ہے، اس میں جو ہے نہ رہے۔ داعی اپنا فرض ادا کر چکا، وہ نہیں مانتا تو نہ مانے، اس کی طرف التفات نہ کرنے پر داعی کو یہ الزام نہیں دیا جا سکتا کہ تم نے ایک آدمی کو گمراہی میں مبتلا رہنے دیا، کیونکہ اب اپنی گمراہی کا وہ شخص خود ذمہ دار ہے۔ یہاں پر اگر ہم سورہ کافرون کا اگر مطالعہ دیکھیں، ترجمانی دیکھیں تو اس میں اہم باتیں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے آپ ان کافروں سے۔ تو ترتیب سے بات ہے کہ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم ان معبودوں کی عبادت کرنے والے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ مختلف پروپوزلز کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے۔ ان میں یہ بھی رکھا کہ تم 1 سال ہمارے بتوں کی پرستش کرو، ہم 1 سال خالص اللہ کی عبادت کریں گے، یا تم ہمارے بتوں کو برا بھلا وغیرہ مت کہو، ہم بھی جو ہے تمہارے اس مخالفت ہم نہیں کریں گے۔ مختلف ہے۔ حالانکہ جب حجت ان کے سامنے تمام ہو گئی تب آخر میں کیا گیا؟ لکم دینکم ولی الدین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو داعی کا، پیغام پہنچانے والے کا کام یہ ہے کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری، اس کو زبردستی راہ راست پر لانا نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے اس کو پیغام پہنچا دینے کا وہ خود کفیل ہے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ قاعدہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ معاذ اللہ آپ اپنی تبلیغ دعوت میں بے جا طریقے سے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے روکنا چاہتا تھا۔ دراصل اس کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک داعی حق جب کچھ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ معقول طریقے سے سمجھانے کا حق ادا کر چکتا ہے اور ان کے اندر ضد اور جھگڑالو پن کے آثار دیکھ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس پر الزام رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ واہ صاحب آپ اچھے دعوت حق کے علمبردار ہیں، ہم آپ سے بات سمجھنے کے لیے بحث کرنا چاہتے ہیں
اور آپ ہماری طرف التفات نہیں کرتے، حالانکہ ان کا مقصد بات کو سمجھنا نہیں بلکہ اپنی بحثہ بحثی میں داعی کو، دعوت دینے والے کو الجھانا اور محض اس کی تضییع اوقات کرنا، مذاق اڑانا، اس کی بات کو نہ ماننا، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں بالفاظ صریح فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی طرف التفات نہ کرو، ان سے بے التفاتی کرنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام کئی مرتبہ کفار مکہ کے سردار، کفار مکہ کے لوگوں تک بار بار پہنچایا۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک ایک گھر 70 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو سمجھایا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہے ایمان لا کر نہیں دیے، آپ کی بات کو نہیں مانے چند لوگوں کے مقابلے میں۔ اب اتنا ہونے کے بعد اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام نہیں دے سکتا تھا کہ جو کتاب آپ لے کر آئے اس کی روح سے، تو آپ ہم کو اپنا دین سمجھانے پر مامور ہیں، پھر آپ ہماری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر آگے آیت نمبر 55 میں بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ فرماتا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بہت اہم ہے یہ۔ البتہ نصیحت کرتے رہو، بتاتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہم بعض دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں نا، وہ اتنے بار بول رہے، اتنا یہ کر رہے، لیکن مان کر نہیں دے رہے، آدمی کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہوتا ہے، جان دو کہاں یہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اب اس کے اندر جو لوگ ہیں، جو صحیح روح والے لوگ ہیں، جو پاک روح والے لوگ ہیں، ان کے لیے جب بات ان کے دل میں یہ ہوتی بیٹھتی ہے تو پھر وہ جو ہے ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اندر فرما رہا ہے، قرآن مجید کے اندر وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ اس آیت میں دعوت اور تبلیغ کا دوسرا قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ دعوت حق کا اصل مقصد ان سعید روحوں، سعید لوگ یعنی پاک نیک لوگ تک ایمان کی نعمت پہنچانا ہے، جو اس نعمت کی قدر شناس ہوں اور اسے خود حاصل کرنا چاہیں۔ مگر داعی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انسانی معاشرے کے ہزاروں لاکھوں افراد میں وہ اچھے لوگ کہاں ہیں، معلوم نہیں پڑتا۔ انسان کو معلوم ہے، اسی لیے داعی دعوت دینے والے کو پہنچاتے رہنا ہے، نصیحت کرتے رہنا ہے، بتاتے رہنا ہے۔ اس لیے اس کا کام یہ ہے کہ اپنی دعوت عام کا سلسلہ برابر جاری رکھے، تاکہ جہاں جہاں بھی ایمان قبول کرنے والے افراد موجود ہوں وہاں اس کی آواز پہنچ جائے۔ یہی لوگ اس کی اصل دولت ہیں، انہی کی تلاش اس کا اصل کام ہے، اور انہی کو سمیٹ کر اللہ کے راستے پر لا کھڑا کرنا اس کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ بیچ میں اولاد آدم کا جو فضول عنصر اس کو ملے، اس کی طرف بس اسی وقت تک داعی کو توجہ کرنی چاہیے جب تک اسے تجربے سے یہ معلوم نہ ہو جائے یہ جنس کاسد ہے۔ اس کے کساد اور فساد کا تجربہ ہو جانے کے بعد اسے پھر اپنا قیمتی وقت اس جنس کے لوگوں پر ضائع نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی تذکیر سے نفع اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں، اور ان پر اپنی قوت صرف کرنے سے نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس سے نفع اٹھانے والے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ سے کیا فرمایا؟ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ ایک سرخ اونٹ آج کی اگر قیمت اگر ہم نکالیں تو ایک مرسیڈیز گاڑی کے مقابلے میں ہے، اتنی مہنگا سرخ اونٹ۔ تو آخرت کے دن اتنا، اور یہ ہے کہ ہدایت اپنا کام ہے پہنچا دینا، ہم ریزلٹس کو نہیں دیکھنا، نتیجے کو نظر نہیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا، کیونکہ ہدایت دینا وہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رکن یمنی پہ ٹھہر کر آواز دیا، اللہ نے آواز دینی، آپ آواز دو، ہم تمہارا پیغام کلام جو ہے پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، لوگوں نے یمن تک بات ان کی سنی،
دور دراز مقام تک سنی. تو امت مسلمہ کے اندر ایک مسلمان کا اپنا کام یہ ہے کہ جو چیز ہم جانتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا، تاکہ قیامت کے دن ہم جو ہے کہہ سکیں کہ اے اللہ جو کچھ ہم کو آتا تھا ہم نے اسے پہنچا دیا، اب تو جانتا ہے بہتر. اور یہ تمام جو ہے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. اس کے اندر ریا، دکھاوا، نام نمود، شہرت اگر آیا تو پھر وہ ضائع ہو جاتا. تو یہ اپنا جتنا اپنے کو نالج ہے یہ نہیں، جو اچھی چیز ہے، خیر کی بات ہے، خیر کی بات بولنا بھی صدقہ ہے، خیر کا کام کرنا بھی اس کا بڑا اجر ہے. اس سے پہلے کی آیت میں آیا نا، دوڑو اللہ کی طرف، یعنی نیکی کے کاموں میں، خیر کے کام میں، بھلائیوں کے کام میں اس کی طرف دوڑنا، اس میں سبقت لے جانا، آگے جانا. ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے میں سبقت لے جانا، پہل کرنا. اصل کام آنے والی چیز ایمان اور عمل صالح ہے، ایمان اور عمل صالح ہے. اس کو جو ہے ہمیں حاصل کرنے کی جدوجہد ہمارے اندر رہنا چاہیے. دعا ہے